دیکھیں جی، رابطے اپنی جگہ، اشورنسز اپنی جگہ، ٹیلی فون کالز اپنی جگہ، لیکن دا گورنمنٹ نیڈس ٹو واک دا ٹاک. بات یہ ہے کہ یہ اشورنسز ہمیں پہلے بھی ملتی آئی ہیں. آن دا فلور آف دا اسمبلی بھی ساکھدار صاحب نے کہا کہ سندھ کا ایک بوند پانی بھی نہیں لے کے جائیں گے. اچھا، یہ ساری باتیں ہیں نا، باتوں سے آگے تو چلیں. اس وقت جو معاملہ سنجیدہ ہے اور سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتا جا رہا ہے، اس حد تک کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے لیکن اس منصوبے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اچھا. اور یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر لے جایا جائے اور مطالبہ یہ بھی کیا کہ اس پروجیکٹ کو رد کر دیا جائے. اب اس کے بعد تو جی دو ہی راستے ہیں نا، کہ یا تو اس وزیر اعظم صاحب اناؤنس کریں کہ جی یہ پروجیکٹ کو ہم رد کرتے ہیں، یا اس کو کاؤنسل میں لے کے جائیں، جو کہ سندھ نے جون 2024 سے اپنی سمری کاؤنسل میں بھیجی ہوئی ہے. اچھا. اس حوالے سے کاؤنسل کی میٹنگ بلائیں اور کاؤنسل کی میٹنگ میں فیصلہ ہونے دیں، سندھ اپنا مقدمہ لڑے گی. اس کے علاوہ تو یہ ساری باتیں، یہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر اشورنسز، یہ چیزیں کہ نہیں جی بیٹھیں گے مشاورت کریں گے، میرا خیال ہے اس کا وقت جا چکا ہے. اچھا. جتنی ہم نے مشاورت کرنی تھی، بات کرنی تھی، اپنا مقدمہ لڑنا تھا، وہ ہم لڑ چکے ہیں. دے نو، دا گورنمنٹ نوز کہ ملک کے اندر پانی ہے نہیں، اور اگر ریگستان کو ہرا بھرا کرنے جاتے ہیں تو نہ پنجاب کے پاس پانی ہے اس کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پنجاب جو ہے پھر وہ سندھ سے پانی لے کے اپنا پیٹ پورا کرے گا. اب بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے معاملات آ جاتے ہیں اور کوئی منصوبہ متنازع بن جاتا ہے تو بہترین حل اس کا یہ ہے جو ہم نے کیا ہے کہ آپ اس کو کاؤنسل میں لے جائیں. اچھا. جو آئین کے مطابق ہے، ہم کو غیر آئینی بات تو مانگ نہیں رہے. دیکھیے آج بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں بچے نکلے ہیں سندھ کے اندر احتجاج کرنے کے لیے، وکلا بیٹھ گئے ہیں، شاعر اور ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس نا. یہ ہمارے پانی کا معاملہ ہے. آپ ہم سے پانی لے جائیں گے تو نہ ہم کاشت کر سکیں گے، نہ ہمارے کوئی کسانوں کا معاشی قتل ہو جائے گا. سندھ کے اندر اس وقت بھی پانی نہیں ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے ٹی پی لنک کنال کھولا ہوا ہے اور پنجاب میں پانی لے کے جا رہے ہیں انڈس سے. بتائیے گا ذرا، وہ رانا صاحب نے کافی کچھ کہہ دیا اور دوسرے رانا صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، تو پھر مسئلہ رہ کہاں گیا ہے؟ یہ کویسچن میرے توسط ان کی طرف سے. دیکھیں رانا صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا لیکن کچھ نہ بھی کہا. انہوں نے آپ کو تاریخ نہیں دی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی. مسئلہ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ اس معاملے کو کاؤنسل میں لے جائیں اور کاؤنسل میں ہمیں مقدمہ لڑنے دیں. یہ ساری باتیں، یہ ساری ایشورنسز، یہ سارے تحفظات یہ ہم سن چکے ہیں. مطلب اب یہ سن کے ہم تھک چکے ہیں. میں اپنے بھائی اون عباس صاحب کی بات کا جواب دوں کہ پیپلز پارٹی نے بالکل آج بائیکاٹ کیا سینٹ اجلاس کا، کیونکہ ہم نہروں کے معاملے پہ سنجیدہ ہیں. جب تک حکومت یہ منصوبہ واپس نہیں لے گی ہم سینٹ میں اجلاس میں ہم شرکت نہیں کریں گے. اور جہاں تک رہی بات کرنے کی ریزولوشن کی، تو بھائی ہم سندھ اسمبلی میں آپ سے بہت عرصہ پہلے ریزولوشن لے آئے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں لے آئے ہیں، سینٹ میں بہت مرتبہ ہم نے اس ایشو کے اوپر بات کر لی ہے. آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ آپ نے جو اپنی ریزولوشن قومی اسمبلی کے اندر جمع کری اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جون کے اندر، جولائی کے اندر سی سی آئی کے اندر یہ معاملہ لے گئی. یہ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنی قومی اسمبلی کی ریزولوشن میں، چاہے تو میں آپ کے پاس بھیج دوں. تو یہ نہ کہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی. سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ اسے جولائی کے اندر سی سی آئی کے اندر ہم نے سمری بھیجی تھی. یہ آپ کی ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے. سو اب ذرا پہلے سوچ سمجھ کے پڑھ لکھ کے بات کیا کریں. سو پیپلز پارٹی یہ مقدمہ لڑ رہی ہے، آج سے نہیں لڑی، یہ پچھلے جولائی سے لڑ رہی ہے. اور ٹھیک ہے اس میں ہم سندھ کے باقی لوگ بھی شامل ہوئے، شاعر ادیب وکلا برادری، سب بالکل اچھی بات ہے. سندھ کے لوگ ہیں نا، پانی سندھ کا ہے نا، سندھ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا تو صرف نہیں ہے نا. لیکن جو عوام کا مقدمہ لڑتی ہے وہ صرف پیپلز پارٹی لڑتی ہے. اور آپ نے یہ کام کیا تھا کہ جب پیپلز پارٹی اپنی ریزولوشن لے کر آ رہی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور جب ہم نے کھڑے ہو کے وہاں بات کری، آپ نے کاغذ پھاڑے اور آپ نے بائیکاٹ کیا. اور یہ ریکارڈ ہے، یہ بات جو ہے یہ اسپیکر صاحب نے بھی دہرائی ہے وہاں پر کہ آپ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. جے یو آئی ایف نے بات کری ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی کے 30 ممبران نے قومی اسمبلی میں بات کری. آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ بات کرتے ہیں.
سارا ہاؤس کا بزنس سسپینڈ ہوا تھا اس دن صرف کینالوں کے اوپر بات کرنے پہ، لیکن آپ نے بائیک آؤٹ کیا، جو کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آپ نے بائیک آؤٹ کری ہے. کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، آپ نے آج تک کون سا معاملہ اٹھایا ہے کسی عوام کا؟ اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ خرم ایجنسی کا نہیں اٹھا سکے، وہ بھی ہم نے اٹھایا، ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر. سو آپ چھوڑ دیں یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں. بات یہ ہے، دیکھیں I don't want to deflect the actual issue over here جو کہ کینالوں کا ہے. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیں رانا صاحب کا فون doesn't mean anything. یہ رانا صاحب کے بہت اوپر کی بات ہے، رانا صاحب کے بس کی بات یہ ویسے بھی نہیں ہے. یہ فون کالز ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں باقاعدہ عملی طور پہ اس کے اوپر عمل چاہیے اور وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے گا شرمیلا، مجھے ایک چیز بتائیے گا شرمیلا، یہ جو پلیٹ فارم ہے آبویسلی اس کی سگنیفیکنس تو ہوتی ہے لیکن شخصیات تو وہی ہیں. یعنی کہ اگر سی سی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے اور وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں تو ڈسکشن تو انہی اشخاص نے کرنا ہے، یا پھر اس سے پہلے بھی بلاول صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تو پھر what's the difference? Why can't it be sorted? just asking. نہیں وہ ایک آئینی فورم ہے. ایک سیکنڈ، وہ ایک آئینی فورم ہے. وہاں پر وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں، چاروں صوبے کے وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ سیاسی بات چیت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہم بیٹھیں گے چائے پہ افطاریوں پہ بات چیت کریں گے، فلاں کریں گے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، وہاں پر یہ ٹھیک صحیح نہیں ہو سکتا. وہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے آپ نے مقدمہ لڑنا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ دا مومنٹ ہم نے یہ مقدمہ وہاں لڑا یہ ہار جائیں گے. ان کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوگا اس پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے.